درست کرنا چاہتا ہوں. اغوا برائے تاوان میں کچھ عناصر تھے ایلیمنٹ جو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں, میری سمجھ یہ آ رہی کہ اس کے پیچھے کوئی اپنے بھائی تھے, کوئی سرکردہ؟ یقیناً بہت سارے ایسے افراد تھے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ نے بے نقاب کیوں نہیں کیا ان کو؟ میں الحمدللہ, عوام کو بھی پتا چلتا ہے اگر انہوں نے جرم کیا ہوتا وہ جیلوں میں بند ایسے ہوتے. الحمدللہ وہ جیلوں میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک امیر کا ذمہ ایک ایسے ماں یا ایک ایسے باپ یا بھائی کا ہوتا ہے جو انتہائی سختی کے باوجود ان کی بہتری ہی کا صرف اور صرف دعاگو ہوتا ہے. محمد عرفان تیمور, یہ اکثر و بیشتر میں نے یہ بات سنی ہے. بعض چیزیں کانوں کو بھلی محسوس ہوتی ہیں, آنکھوں کو بھی اچھی معلوم ہوتی ہیں, لیکن عملاً جب آپ دیکھیں تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بہترین ہمارے لیے. تو کیا آپ نے تمام کفار سے مل کے چلے؟ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ میں حق اور باطل میں واضح فرق کرنے آیا ہوں. آپ کو قرآن پاک الحمدللہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے, میں بھی اس کی تلاوت کے بغیر الحمدللہ سکون نہیں پاتا. تو اس میں بھی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سمندروں میں ایسے پانی پیدا کر دیے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہوئے وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے جانور. تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں کہ سب کو کٹھے ہونا چاہیے, ضرور کٹھے ہونا چاہیے, لیکن ہم نظریہ, ہم فکر. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ایسا فرد جو بالکل درستگی پہ قائم نہیں, چور ہے یا خدا نخواستہ کسی بدی کا شکار ہے یا وہ شرابی ہے یا ایسے اعمال میں وہ منسلک ہے, ان سے پیوستہ ہے جو ہرگز کسی نظریے سے, کسی اصول سے, کسی ضابطے سے منسلک, یعنی اسے نکال دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے پیار سے, محبت سے, الفت سے, ہر طریقے سے, لیکن کم از کم جیسے ایمان کے 3 درجے ہیں. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, میں قربان میرے ماں باپ قربان. آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 3 درجے ہیں, اور پہلے درجے میں آپ نے قوت سے, بازو سے خرابی کو روکنا ہے. دوسرے درجے میں آپ نے زبان سے اور دل سے اس بات کے لیے اقرار کرنا ہے کہ یہ بات بری ہے, یہ بندہ برا ہے, یہ عمل برا ہے, میں اس سے دور رہوں گا. اور تیسرا ضعیف ترین درجہ ہے, اور ضعیف ترین درجہ میں اس میں بڑا سوچ اور فکر میں پڑ جاتا ہوں کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ ضرور کریں کہ اس بندے کو برا جاننے کے بعد اس سے کسی قسم کا نفع لینے کا تعلق آپ اگر رکھیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کس درجہ ایمان کے درجے. تو میں اکثر و بیشتر یہ سمجھتا ہوں جیسا اپنے موضوع کہ تعلق رکھنے کے بعد آپ جب رکھتے ہیں تو اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کسی عالم دین کو بلائیں گے ایسے پروگرام کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو دین کا علم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہی ہمارے لیے ہمارا راہ نجات ہے, ہمارے لیے یہ بہترین راستہ ہے. دین کا پتہ ہونا چاہیے, سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. جو سب کیونکہ عوام دیکھ رہی ہیں ہمیں, جو یہاں کی پروگرام دیکھیں گی بڑے شوق سے, جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ بڑے عرصے بعد کسی پاکستانی میڈیا پر آئے ہیں. میں ہر روز ان کے سامنے ہوتا ہوں, آپ یہ بات بھول جائیں, میں ہر روز میں آپ کی بات میں کر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو اپنے پھر موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو معاشی حالات خراب ہوئے ان پر جو ایک مخصوص نظریات کا پرچار کیا گیا, اب پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ابھی ہمارے جو دین کے خلاف, ہمارے ایمانوں کے خلاف سازشیں بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی, ان پر ورک ہو رہا ہے. خاص طور پہ متعصبانہ حملوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور متعصبانہ جو حملے ہیں جو وہ تو 3-4 سال سے چل رہے ہیں. مخصوص علاقے تھے, ان میں نیکیا رہندی میں تھے اور نیا یونیا میں تھے, رک جاتے تھے جب جلوس نکلتا تھا, آپ احتجاج کرتے تھے, اعلیٰ حکام سے ملتے تھے, رک جاتے تھے, پکڑے جاتے تھے لوگ. آج کل کیا آپ ان سے احتجاج نہیں کر رہے؟ کیا آپ ان سے نہیں کہہ رہے کہ بھی دیکھو میرے جو پاکستانیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اگر ریکارڈ پہ لیں یہ بات, آپ اعلیٰ حکام تک, یہاں کے پرائم منسٹر تک آپ کی پہنچا, آپ نے یہ بتایا ہوا کہ میں پپاندروں تک آپ کی جو الیکس لائک ہے, آپ کیوں نہیں یہ مسائل لے کے جاتے ان تک کہ دیکھو یہ میں پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا, پولیس کچھ نہیں کر رہی, ان کو روزانہ کی بنیاد پر جو سرعام جو بھیڑ بکریوں کی طرح مار رہے ہیں یہ لوگ اکٹھے ہو کے. اس سوال کے جواب میں بڑا اچھا ہوتا کہ اگر
कल भी जो यहाँ का पुलिस का सबसे बड़ा एलिनिकी इस्लामिया का अर्खी गोश है, उसके पास भी ये बात पहुँचाई। और ये वाकयातन ये बात आपकी दुरुस्त है कि एहतजाजों में मैंने थोड़ी देर कमी की, 6 माह 1 साल कमी की, और उसकी वजह ये थी कि अपना मेरा ख्याल मैं अल्लाह के मुजाहिद, अल्लाह के रास्ते में चलने वाले कभी नहीं थकते, क्योंकि जब परवरदिगार उनकी हिम्मतें बनाने वाला हो तो वो कभी नहीं थकते। मैं थकने वाला नहीं, मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे सहूलतें नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा था उसकी एक वजह है। जी जी। हर दूसरा फर्द जो आराम और सहूलत का कायल है और जिसको जुद्दोजहद करने में दुश्वारी और मुश्किल पेश आती है, मैं उनको समझाने के लिए अपने उन भाइयों को जिनसे सियासी इख्तलाफ भी है, नहीं, आप आम को बताएं, आप नाजरीन जो आम मैं अपने तमाम सुनने वालों को ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं को बता रहा हूं। 80,000 कोई कह रहा है, कोई 70, कोई 90 कह रहा है, कोई 1 लाख कह रहा है, जो जितने भी हैं 1 लाख भी हैं तो काम है, हमें और चाहिए। अच्छा बात आप सुने कि वो असल में बताएं, आप किसी को टारगेट ना करें, आप आवाम को बताएं मसाइल। असल में मैं इसलिए ताकि मेरे वो भाई जो इन बातों पे बिलीव करते हैं, और ये बड़ा चर्चा कर दिया गया था कि जनाब जावेद साहब जनाब वो जुलूस करते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर उनको दोबारा मारा जाता है, उनके साथ ऐसा किया जाता है। मैंने सिर्फ अपने कुछ भाइयों को, क्योंकि इंसान को अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए और उसके बाद अपनी सबसे पहले अपनी दुरुस्तगी करनी उस पर लाजम है, उसके बाद किसी दूसरे की दुरुस्तगी। तो मैंने कुछ अर्सा 6 माह 1 साल सिर्फ और सिर्फ ये मामलात के लिए, अपने गौर फिक्र के लिए, तदब्बर के लिए, ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन सा बेहतरीन अमल है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर जावेद असलम अराई को अपनी सहूलत या अपने तलकात या यहाँ की गवर्नमेंट के आला अफसरान को समाइल करके चाय काफी पी के बाहर निकलना गवारा हो तो फिर ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। लेकिन हकीकतन सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि जब आप पर जुल्म हो, तशद्दुद हो, तो आप चीख चीख के जिस महकमे को कह सकते हैं आप कहें। आप अपने हमसायों को, आप अपने इलाके को, आप अपने छोटे से छोटे जो आम टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, स्कूलों में हैं, जैसे हम उनको बाहर निकालें और उनको अपनी मदद के साथ मिला के जो है वो सदा बुलंद करें। क्योंकि आप ये बात समझते हैं कि कोई भी हुक्मरान, कोई भी पुलिस चीफ, कोई भी ऐसा इदारा अपनी गफलत, अपनी सुस्ती को माशरे में आम नहीं होने देता। यानी कि आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म, तशद्दुद या कोई ऐसा वाकया पेश हो, उसे फौरन वहां पे हंगामा खड़ा कर देना चाहिए। हरगिज नहीं। जी जी। हिकमत से, पूरे तदब्बर से, उसको जानने के बाद के क्या करना है। जी जी। उनका भाई, उनका दोस्त, उनका अपना जावेद उनके दरमियान में है। वो मुझसे मुशावरत करेंगे, मैं उनके दरमियान में जाऊंगा और उसके बाद उस मामले का, जैसा कि मैं आपको बयान करना चाहता हूं कि आस्प्रो पिरगो में जी जी जैसे